واحد، تمہارا معبود، تمہارا مسجود اور تمہارا مدعو، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، تمہاری دعاؤں کا سننے والا، تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، وہ اکیلا معبود ہے جو سب کی مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، اور وہی سب کی دعائیں، التجائیں اور فریادیں سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی آدم کی دعا کو سنا، اللہ رب العالمین ہی نوح علیہ السلام کی دعا کو سنا، اللہ رب العالمین ہی حوا کی دعا کو سنا۔ اللہ رب العالمین واضح پیغام دیتا ہے، بلاتا ہے کہ آؤ ایک رب کی طرف، آؤ ایک رب کی طرف۔ مسلمانوں، کم سے کم اپنے رب کے پیغام کو تو سنو، اپنے رب کے پیغام پر تو دھیان دو۔ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ مسلمانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں، توجہ دو اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹو۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ اتنے واضح الفاظ میں کہتا ہے، اللہ کی طرف لب کو، اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ کر جاؤ، تمام تر پگڈنڈیوں کو چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کس کی دہائی دیے، کس سے دعائیں کیے؟ کیا انبیاء، رسول اور صالحین پر مشکل اوقات نہیں آئے؟ صحابہ کرام پر مشکل اوقات نہیں آئے؟ یقیناً بہت سے مشکل اوقات آئے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ رب العالمین کے در کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین ہی سے لو لگاتے رہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم میں انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے، صالحین کی دعاؤں کا ذکر ہے، رسولوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اکثر مسلمانوں کو یاد ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، لیکن کبھی کبھی شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے کہ تم ایسا کرو، ایسا کرو، اس لیے کہ شیطان تو وعدہ کر کے آیا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، گمراہ کریں گے ان کو۔ اللہ رب العالمین کے خاص بندے شیطان کے چکر میں نہیں آتے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی پہچان بتائی ہے، یہی پہچان اللہ رب العالمین نے مومنوں کی یہی پہچان بتائی ہے کہ مومن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مومن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے۔ آپ مومن کی زندگی میں دیکھیں، ابتدا کریں،
یہ مختصر سی گفتگو ہے آپ لوگوں سے. آپ ذرا اندازہ کریں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے جاتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا. دیکھا آپ نے ڈائریکٹ اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا؟ یقیناً چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں یہ دعا، اللہم بسمک اموت و احیا. اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا مومن آدمی کا یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے اور یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین ہی کو یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ رب العالمین کہتا ہے بندو تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. اللہ اکبر. یہ کتنی واضح اور کلیئر بات ہے، بالکل دو ٹوک ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما، جب کھڑا ہے تو کس کا نام لیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتا ہے. وہ قعودا، جب بیٹھا ہے تب بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تمام کے تمام اذکار بندہ کرتا رہتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی سے التجا اور فریاد کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جب سونے جاتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین ہی کا نام لیتا ہے. یعنی مومن کی زندگی میں غیر اللہ کا نام نہیں. بہت سے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، جو آپ کو ایک رب کی طرف بلائے، ایک اللہ کی طرف بلائے، وہ آپ کا سچا دوست ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے، آپ کی نجات چاہتا ہے، آپ کی قیامت کے دن کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں بھی آپ کی عزت اور رفعت اور بلندی چاہتا ہے. نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں کہ مومن آدمی ہمیشہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو آگاہ کرتا ہے. وہی آپ کا خیر خواہ ہے، وہی آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے، جو آپ کو توحید کی طرف بلاتا ہے، جو آپ کو سنت کی طرف بلاتا ہے، جو آپ کو شرک سے روکتا ہے، جو آپ کو بدعات اور خرافات سے روکتا ہے. وہ آپ کا اپنا ہے، وہ آپ کا اپنا ہے میرے بھائیوں. شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ جو ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کی نہ سنو. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن مومن کا ایک ہی شعار ہے، مومن کی ایک ہی پہچان ہے کہ جہاں کہیں بھی رہے، ہندوستان میں رہے، پاکستان میں رہے، بنگلہ دیش میں رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں، امریکہ، کینیڈا، لندن، کسی بھی ملک میں مومن رہتا ہے اللہ اکبر ہی کہتا ہے. مومن اللہ رب العالمین ہی کی دعائی دیتا ہے، مومن اللہ رب العالمین ہی سے التجائے کرتا ہے. میرے بھائیو، یہ پہچان بناؤ، کہیں بھی رہو. آج دیکھو اللہ کے فضل و کرم سے کہیں بھی آدمی نماز پڑھتا ہے تو کس کا نام لیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیتا ہے. کسی غیر اللہ کا نام لیتا ہے؟ نہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں پر اور ان اذکار پر، ان تسبیحات پر غور نہیں کرتے. اگر ہم غور کریں تو یقیناً ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہمیں ڈائریکٹ ہی اللہ رب العالمین سے سب کچھ مانگنا چاہیے. آپ سورۃ النساء آیت نمبر 32 پڑھیں. اللہ رب العالمین نے
حکم دیا ہے. کس کو حکم دیا ہے؟ نبی کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا، تابعین کو حکم دیا، تبع تابعین کو حکم دیا، ائمہ اعظام کو حکم دیا، عبد القادر جیلانی کو حکم دیا، ہم کو حکم دیا، آپ کو حکم دیا، امام ابو حنیفہ کو حکم دیا، امام مالک کو حکم دیا، امام شافعی کو حکم دیا، امام احمد بن حنبل کو حکم دیا، امام سفیان ثوری کو حکم دیا، امام سفیان بن عیینہ کو حکم دیا. کیا حکم دیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ رب العالمین ہی سے اس کا فضل مانگو، اللہ رب العالمین سے اس کا فضل و کرم مانگو. مسلمانوں، جب اللہ رب العالمین تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگو اس کے فضل کو، اس کے کرم کو، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، دنیا کے لوگو، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے اپنے در کا بھکاری کہا ہے. اللہ اکبر. سب کے سب اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، یہاں تک کہ حیوانات جن کی زبان ہم نہیں جانتے، حیوانات بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، کیونکہ سب کا مالک کون، سب کا داتا کون، اور سب کے روزی کا مالک کون؟ هو الرزاق، ان اللہ هو الرزاق، اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے، سب کو رزق اللہ رب العالمین دیتا ہے. یہ نوٹ کر لیں مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، مسلمانوں اللہ سے ڈرو. مرنا ہے اور مر کر اسی رب کے پاس جانا ہے جس رب نے پیدا کیا ہے. اور نوٹ کر لیں یہ بات بھی، جب آپ کسی کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے بتائیے؟ کوئی بھائی کمنٹ میں بتائے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. انا للہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اسی اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی موت سے دوچار کرے گا، اور مرنے کے بعد ہم اسی رب کے پاس جائیں گے. تو اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ، اور اللہ رب العالمین ہی کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ یاد کیا کرو. ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرہ، ہر روز میں اللہ رب العالمین کو 100 مرتبہ استغفار کے لیے پکارتا ہوں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، 100 دفعہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو. یہ کس کو سکھایا؟ اپنے صحابی کو سکھایا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی مدد مانگو تو رب کائنات سے مدد مانگو. اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، یہ دنیا تو فانی ہے. کل من علیہا فان، جو بھی مخلوق ہے اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. یاد رکھو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی سب فنا. اس لیے نوٹ کریں یہ بات کہ ہم اللہ رب العالمین کے در کو کبھی نہ چھوڑیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی کے گمراہ کرنے سے آپ گمراہ نہ ہوں، بلکہ رب کے کلام کو پڑھیں. اس کا کسی کا کوئی واسطے کی ضرورت نہیں. یہ دنیاوی قیاس آرائیاں ہیں کہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے پیون کی ضرورت ہوتی ہے، کسی افسر سے ملنے کے لیے اس سے نیچے والے کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو. لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین جیسا کوئی بھی نہیں. تو مثال اللہ رب العالمین کے لیے کیوں بیان کرتے ہو؟
اور اللہ رب العالمین نے واضح پیغام دیا، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثال نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثال نہیں۔ اس لیے جتنے بھی مثال دینے والے ہیں یہ تمام کے تمام آپ کو توحید کے ڈگر سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ رب کے کلام کو پڑھیں جو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم رکھے، اور جس طرح سے انبیاء اور رسول نے ہر حال میں اللہ کو پکارا ہے اسی طرح سے ہم بھی ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی کو ڈائریکٹ پکاریں۔ یہ فرق یاد رکھیں، ہم ہمیشہ ہر حال میں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ہی کو پکاریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔